خدا کی ذات میں کثرت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ خدا کی ذات میں کثرت کا ہونا کس طرح ممکن ہے؟ اور مسیحیت میں خدا کا نظریہ دیگر تمام مذاہب کے خداؤں کے نظریات سے کس طرح منفرد یا افضل ہے؟ اس ویڈیو میں ہم بائبل مقدس کے حوالہ جات اور چند عقلی مثالوں سے باری باری ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خدا کی ذات میں کثرت ہونے کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی خدا کی ذات میں کثرت ہونا کیوں ضروری ہے۔ یوحنا کے خط کے مطابق خدا محبت ہے۔ اگر خدا محبت ہے تو محبت کا ازلی ہونا لازم ہے۔ توحید یا یونیٹیرین نظریے میں محبت کا ازلی ہونا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یونیٹیرین نظریے میں کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا تنہا تھا، تو خدا محبت کس سے کرتا؟ کیونکہ محبت کے لیے محبت کیے جانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یونیٹیرین نظریے میں محبت کی ابتدا تب ممکن ہو سکتی ہے جب خدا نے اپنی مخلوق سے محبت رکھی، جبکہ تثلیث یا ٹرینیٹیرین کانسیپٹ میں خدا ازل سے محبت کرنے والا خدا ہے، اس لیے کہ تثلیث کا ہر اقنوم دوسرے اقنوم سے کامل اور ازلی محبت رکھتا ہے۔ کیونکہ کامل اور لامحدود محبت کے لیے محبت کا ازلی ہونا لازم ہے، اور اگر محبت ازلی نہیں تو محبت کامل، لامحدود، لامشروط اور لازوال بھی نہیں ہو سکتی۔ آسان الفاظوں میں اگر خدا ازلی ہے تو محبت بھی ازلی ہے، اور تثلیث کا نظریہ محبت کے ازلی ہونے کا ثبوت ہے، جبکہ یونیٹیرین نظریے میں محبت کی ابتدا تخلیق کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ یرمیہ 10 باب کی 6 آیت میں، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے۔ پہلی تواریخ 17 باب کی 20 آیت میں، اے خداوند کوئی تیری مانند نہیں۔ قرآن 42 کی 11 میں، نہیں ہے اس کی طرح کاسا کوئی، اور سورہ اخلاص کی 4 آیت میں، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بائبل اور قرآن کی بے شمار آیات سے واضح ہے کہ خدا کی ذات کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کائنات کا کوئی بھی فارمولا یا کوئی بھی عقلی معیار خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ خدا کی ذات کا بے مثال یا بے نظیر ہونا اس کے خدا ہونے کا ثبوت ہے۔ اس لیے کہ خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے دیے جانے والی ہر مثال کچھ حد تک تو مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مگر خدا کی ذات میں کثرت کی پوری تشریح نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہو سکے تو بائبل اور قرآن میں خدا کے بے مثال ہونے کے متعلق سارے دعوے جھوٹے ہو جائیں گے۔ فرض کریں کہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں کے باشندے 2 ڈائمنشنز میں زندگی گزار رہے ہوں، جن کو چوڑائی یعنی ایکس ایکسس اور لمبائی یعنی وائی ایکسس کا تو اندازہ ہے، کیونکہ ان کی دنیا 2 ڈائمنشنز تک محدود ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کبھی زیڈ ایکسس یعنی گہرائی کو نہیں دیکھا۔ اب فرض کریں کہ ہماری 3 ڈائمنشن دنیا میں سے میں اس 2 ڈائمنشن دنیا میں جانا چاہوں۔ مثال کے طور پر میں اپنی 3 انگلیوں سے بننے والے 3 سائے اس دنیا میں بھیجتا ہوں۔ اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ 3 سائے بالکل الگ الگ 3 افراد نظر آئیں گے، اور وہ یہ جاننے سے قاصر ہوں گے کہ یہ ایک ہی ہاتھ کی 3 انگلیوں سے بننے والے 3 الگ الگ سائے ہیں۔ مگر ہم انسان چونکہ 3 ڈائمنشن دنیا میں رہ رہے ہیں، اس لیے یہ بات سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ البتہ یہی بات 2 ڈائمنشن میں رہنے والے لوگوں کو سمجھانا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے۔ پہلا کہ 3 ڈائمنشن نظریے کو جھوٹ سمجھ کر ماننے سے انکار کر دیں، یا دوسرا کہ اپنی عقل کے محدود ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس پر یقین کر لیں۔ اور جس طرح 2 ڈائمنشن دنیا میں رہنے والوں کا 3 ڈائمنشن نظریے کو سمجھ نہ پانے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 ڈائمنشن سے زیادہ ڈائمنشنز ممکن نہیں ہو سکیں، اسی طرح ہم 3 ڈائمنشن دنیا میں رہنے والوں کا 4تھ ڈائمنشن یا اس سے آگے کی ڈائمنشنز کو سمجھ نہ پانا فطری طور پر محدود ہونے کی وجہ سے ہے۔ فزکس کی کیلکولیشن سے ثابت ہے کہ 3 ڈائمنشن سے زیادہ بھی ڈائمنشنز موجود اور ممکن ہیں۔ خدا کی ذات کا کائنات میں ہر جگہ موجود ہونا صرف اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ 3 ڈائمنشن کی حدود سے باہر یعنی اگلی ڈائمنشنز میں موجود ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کون سی ڈائمنشن میں موجود ہے؟ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کے لیے ڈائمنشنز کی حد نہیں، یعنی خدا انلیمیٹڈ ڈائمنشنز میں موجود ہے۔ یسایہ 55 کی 8ویں اور 9ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ ہی میری راہیں تمہاری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔
اس آیت سے ثابت ہے کہ خدا کی راہیں اور انسان کی راہیں مختلف ہیں۔ راہوں سے مراد سمت یا ڈائریکشنز کے ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم صرف 3 ڈائریکشنز یا ڈائمینشنز تک محدود ہیں، یعنی ایکس، وائی اور زیڈ ایکسس۔ مگر خدا کے لیے ڈائریکشنز یا ڈائمینشنز کی کوئی قید نہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی طرح اس کی راہیں یا ڈائمینشنز ہماری راہوں یا ڈائمینشنز سے الگ یا بلند ہیں۔ لفظ ڈائمینشنز آج کی ماڈرن سائنس کی ایجاد ہے، جبکہ یسایہ نبی کا صحیفہ تقریباً 2800 سال پرانی کتاب ہے، اور اتنی پرانی تحریروں میں خدا کی ان لمیٹڈ ڈائمینشنز کو بیان کرنے کا ان الفاظوں سے زیادہ مؤثر طریقہ نہیں ممکن ہو سکتا تھا۔ پالوس رسول نے بھی رومیو 11:33 میں اسی نظریے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہیں، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایوب 26:14 میں دیکھو یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی غرض کو سمجھ سکتا ہے۔ ایوب نبی نے انسانی سمجھ کے معیار کو ایک دھیمی آواز سے تشبیہ دی ہے، جبکہ خدا کی ذات کی وسعت کو غرض کی زوردار آواز سے۔ ایک مشہور مصنف جان ویزلی کی تحریر کے مطابق جس طرح ایک کیڑے کے لیے ممکن نہیں کہ انسان کو مکمل طور سے سمجھ پائے، اسی طرح ایک انسان کے لیے بھی ممکن نہیں کہ خدا کی لامحدودیت کو مکمل طور سے جان پائے۔ اگر اس کائنات کو خلق کرنے والا خدا ثالوث یہوہ ہے تو اس نے اپنی خلقت میں ضرور ایسے نشان چھوڑے ہوں گے جن سے اس کی ذات کا عکس ظاہر ہو سکے۔ ان میں سے چند نشانوں پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایٹم کی بات کرتے ہیں، جو کہ بنیادی طور سے 3 ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، یعنی الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران۔ جبکہ اس میں موجود پروٹون 3 کوارک سے مل کر بنا ہے اور نیوٹران بھی 3 کوارک سے مل کر بنا ہے۔ ہماری کائنات کے بنیادی اجزاء بھی ٹائم، اسپیس اور میٹر پر مشتمل ہیں، جبکہ ٹائم کی بھی صرف 3 ہی ویلیوز ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، اور اسپیس کو ناپنے کی بھی 3 ہی زاویے ہیں، یعنی اونچائی، لمبائی اور چوڑائی۔ اور مادے یا میٹر کی صرف 3 حالتیں ممکن ہیں، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس، یعنی ٹھوس، مائع اور گیس۔ اس کے علاوہ انرجی کا اخراج بھی صرف 3 حالتوں میں ممکن ہے، حرارت، مائکروویو اور روشنی۔ کسی بھی جاندار کا ڈی این اے اس کے نیوکلیوٹائڈ کے مخصوص پیٹرن کی ترتیب سے پہچانا جاتا ہے۔ 3 نیوکلیوٹائڈ پر مشتمل ایک سیٹ ایک خاص قسم کے امینو ایسڈ کو تشکیل دیتا ہے، جس سے اس جاندار کا کوڈ آف لائف لکھا جاتا ہے۔ انسان یا دیگر جانوروں کا جسم مجموعی طور سے 3 بنیادی عناصر سے مل کر بنا ہے۔ پہلا سیال یا فلوئڈ، دوسرا گوشت، گودا اور اعضاء، تیسرا ہڈیاں۔ تمام جانداروں کا جسم بے شمار سیلز یا خلیوں سے مل کر بنتا ہے، اور ہر سیل کو مرکزی طور سے 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نیوکلیس، سائٹوپلازم اور سیل میمبرین۔ کسی بھی جاندار کے خون کے 3 بنیادی اجزاء ہیں، پلازما، لیمف اینڈ انٹرسٹائٹل فلوئڈ اور بلڈ سیلز۔ جبکہ بلڈ سیلز بھی 3 اقسام میں پائے جاتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس۔ ہمارے جسم کے بیشتر اجزاء 2 کے سیٹ یعنی جوڑوں میں پائے جاتے ہیں، مثلا 2 آنکھیں، 2 کان، 2 گردے اور پھیپھڑے، 2 ہاتھ اور پاؤں۔ یہ سب جوڑے دماغ کے ساتھ مل کے ٹرینیٹی یا تثلیث بناتے ہیں۔ مثلا بینائی کے نظام کے لیے 2 آنکھیں کافی ہیں، جبکہ دماغ کا وہ حصہ جو تصویر کو پروسیس کرتا ہے اس کا بھی ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ اور پاؤں تب تک کام نہیں کرتے جب تک ہمارے دماغ سے انہیں انسٹرکشنز نہیں ملتی۔ ہمارا وجود بھی روح، جان اور جسم سے مل کر بنا ہے۔ نظریاتی طور سے انسانی عمر کو 3 ادوار میں جانا جاتا ہے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ بنیادی طور سے انسان کے صرف 3 ہی گھر ممکن ہو سکتے ہیں، پہلا اپنی ماں کے پیٹ میں، دوسرا زمین کے اوپر اور تیسرا زمین سے نیچے۔ اسی طرح انسان کے لیے 3 ہی ٹھکانے مقرر کیے گئے ہیں، یہ جہان فانی، جنت یا دوزخ۔ انسانی رشتوں کے بھی صرف 3 بنیادی حالتیں ممکن ہو سکتی ہیں، یعنی والدین، اولاد اور شریک حیات۔ اور اسی طرح ہر فیملی باپ، ماں اور اولاد سے مل کر بنتی ہے، جبکہ خاندان کی ابتدا سے پہلے شادی کے لیے کم سے کم 3 افراد یعنی شوہر اور بیوی کے علاوہ ازواج کا رشتہ باندھنے والے کا بھی ہونا لازمی ہے،
اور اسی طرح کسی بھی عدالت کے نظام کے لیے 3 افراد کا ہونا بہت ضروری ہے: منصف، ملزم اور وکیل۔ ہمارے سیارے زمین کی بھی 3 تہیں ہیں۔ سب سے اندرونی تہ کور، پھر اس سے اوپری تہ مینٹل، اور پھر سب سے بیرونی تہ کرسٹ۔ جبکہ زمین کا کرسٹ بھی بنیادی طور سے 3 حصوں میں تقسیم ہے: پہلا سمندر یا پانی، دوسرا خشک زمین، تیسرا نارتھ اور ساؤتھ پول پر برف کے ذخائر۔ جبکہ پانی کے بھی 3 ہی بنیادی ذخیرے ہیں، مثلا سمندر، اور زمین میں سے نکلنے والا پانی مثلا کنواں، نہریں، چشمے اور دریا، اور فضا یعنی بادل۔ اور مٹی کی بھی 3 بنیادی اقسام ہیں: سینڈ، سلیٹ اور کلے۔ اور جس میں چٹانوں کی بھی 3 بنیادی اقسام ہیں: اگنیشیس راک، سیڈیمنٹری راک، میٹامورفک راک۔ جبکہ بادلوں کی بھی 3 اقسام ہیں: کیومولس، سٹریٹس اور سائرس۔ ایکو سسٹم کے بھی صرف 3 ہی جز ہیں: جانور، پودے اور معدنیات۔ کسی بھی پودے یا درخت کے 3 حصے ہوتے ہیں: جڑ، تنا یا شاخیں اور پتے۔ ٹی وی پر دکھائی جانے والی ہر تصویر صرف 3 رنگوں سے مل کر بنتی ہے: لال، ہرا اور نیلا۔ یہ 3 پرائمری کلرز ہیں۔ ان تینوں کی ویلیوز میں کمی اور زیادتی کرنے سے ہمیں باقی سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ موسیقی کے بنیادی کارڈز کے لیے کم سے کم 3 نوٹس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے ہر نظام کی تقریب و ترتیب میں 3 کے عدد کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہو۔ خداوند کے ہاتھ کی سب کارگری اس کی ذات کا عکس ظاہر کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں بھی اسی گواہی کی تصدیق ملتی ہے، رومیو پہلے باب کی 20ویں آیت میں، کیونکہ اس کی اندیکھی صنعتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔